السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین و سامعات اور حضرات و خواتین، بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ کتنا اہم ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی افادیت ہے، اور اس کے فیوز و برکات پر آپ پچھلے سالوں میں بھی اور اس سال بھی مختلف شیوخ اور علماء کے دروس آپ نے سماعت کیے ہوں گے، سنے ہوں گے اور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے جو فرض ہیں، ان دونوں پر میں گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ مجھے گفتگو کرنے کا جو موقع میسر ہوا ہے اللہ کے فضل، اس کے کرم سے، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ ہم اور آپ درس کے لیے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک خاص فضل ہے، یہ بھی اس کے ذکر میں شامل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آج گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں کیوں دیا ہے، اس مہینے سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کیا کچھ قربانی دینی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک جملہ، اللہ مخاطب ہے اپنے خاص بندوں سے۔ اس دھرتی پر جتنے بندے ہیں سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے سارے بندوں کو خطاب نہیں کیا ہے، سارے بندوں سے وہ مخاطب نہیں ہوا، صرف ان بندوں سے مخاطب ہوا جو اس کے اپنے خاص ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص بندوں کی خاص صفت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کی گفتگو کی، وہیں رمضان کے روزے کی فرضیت جہاں کی، وہیں ڈھار سے بھی بدھائی، تسلی بھی دی کہ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اور پھر تمام جائز خواہشات کی تکمیل سے بچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایک انسان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ اتنا بڑا کام تو ظاہر سی بات ہے شاید ایک انسان اپنے آپ میں یہ خوبی نہ پا سکے، اور وہ تو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض تھے۔ اب پہلے والے لوگوں پر فرض تھے تو اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے کیا احکام تھے، کیا مسائل تھے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن رمضان کے روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تو تسلی کا سامان بھی ہو گیا۔ لعلکم تتقون، اور یہ جو ہے اب کیوں فرض کیا گیا، کیوں یہ تم پر عائد کیا گیا،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کا فائدہ کیا ہے، تقویٰ کے فیوز و برکات کیا ہیں، تقویٰ کے اسباب کیا ہیں، تقویٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک مستقل مضمون ہے، میں ادھر بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ہے تقویٰ کا ایک ہلکا سا سرسری معنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ جانیں کہ تقویٰ ہے کیا، جو اللہ رب العزت کو مقصود اور مطلوب ہے اس ذمہ داری کو دے کر کے۔ میرے بھائی، تقویٰ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے روک لیا جائے جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا اعلیٰ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ ایک ایسی اسپرٹ ہے، ایک ایسی روح ہے جس سے انسان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یعنی برائیوں سے بچانے کا آلے کا نام تقویٰ ہے۔ جس انسان کے اندر جس حد تک تقویٰ پیدا ہو جائے اسی حد تک وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تقویٰ کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، ایک تقویٰ واجبہ، ایک مستحبہ۔ تو واجبہ یہ ہے کہ ایک انسان تقوی واجبہ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ واجب چیزوں کو کر نہ لے اور حرام اور شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہ لے۔ جب تک ایک انسان یعنی جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کے کر لینے والا اور جتنی چیزیں حرام ہیں یا شبہات ہیں ایسی چیزوں سے بچنے والا متقی ہے۔ اور یہ کام جب تک انسان کر نہ لے تب تک صحیح معنوں میں وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے واجبات کی میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یہ ارکان ایمان وغیرہ ہیں۔ اور حرام چیزوں میں ظاہر سی بات ہے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے یا بدعت و خرافات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں محرمات میں۔ شبہات بھی سے بھی بچنا ہے، یعنی کبھی کبھی آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو شبہات سے بچنا بھی یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ اور اسی طرح سے مستحبہ یہ ہے کہ فَهِيَ تَكُونُ بِفِعْلِ الْمَنْدُوبَاتِ وَتَرْكِ الْمَكْرُوهَاتِ، کہ مندوب اور مستحب چیزوں کو بھی کر لینا اور مکروہ چیزوں سے بھی رک جانا، یہ تقویٰ کی دوسری قسم ہے جس کو تقویٰ مستحبہ کہتے ہیں۔ تو بہر کہنے کی بات یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام حلال چیزوں کو کر گزرے، ان تمام خیر انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ تقویٰ کہتے ہیں تمام مامورات کو بجا لانا، تمام منہیات سے رکنے کا نام تقویٰ ہے سادہ لفظوں میں۔ اور ایک انسان تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تمام مامورات کو بجا لانے والا نہ ہو، تمام منہیات سے اپنے آپ کو روکنے والا نہ ہو، اور اسی طرح سے شبہات وغیرہ سے بچنا ہی نہیں بلکہ ان چیزوں سے بھی بچے جن چیزوں کے بارے میں اسے اندیشہ ہو کہ شاید یہ حرام ہو۔ اگر یہ خوبی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانے وہ تقویٰ کے معراج پہ ہے، تقویٰ کے معراج پہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حسن فرماتے ہیں کہ ما زالت التقوى بالمتقین حتی ترکوا کثیرا من الحلال، کہ ایک انسان متقی یعنی ایک متقی انسان تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچ سکتا
جب تک کہ وہ بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑ نہ دے، مخافت الحرام، اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام میں نہ پڑ جائے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل مقصد ہے اللہ رب العزت کا رمضان کے مہینے کا عطا کرنے اور اس میں روزے کی فرضیت کا۔ ہر عقل مند اپنے مقصد اور اپنے فائدے پر خاص نگاہ رکھتا ہے۔ ہر عقل مند کی نگاہ ہمیشہ مقصد پر ہوتی ہے۔ ایک مسافر کی نگاہ ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ منزل پر۔ جب مسافر سفر کرتا ہے اور منزل کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے تو راستے میں اسے کچھ وادیاں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ للچاتا بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں سے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں اور نیت کیا ہے کہ مکہ پہنچے تاکہ ہم عمرہ کریں، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے آپ کو ریاض میں یا دیگر اور راستوں میں آپ کو بہت ساری اچھی اچھی وادیاں، اچھے اچھے مکانات اور اچھی اچھی جگہیں آپ کو دکھتی ہیں، تو آپ للچاتے بھی ہیں کہ شاید یہاں کچھ دیر رکتے تو یہاں محظوظ ہوتے، تو یہاں ٹھہرتے، تو یہاں کی جو پرسکون وادیاں ہیں یا جو خوشنما منظر ہیں ان تمام منظر سے فائدہ اٹھاتے، اس کو اپنے کیمرے میں قید کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں کو جو اسے محسوس ہوتی ہیں دیکھتا ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے سامنے منزل ہوتی ہے اور وہ فائدہ سامنے ہوتا ہے، تو اس فائدے اور منزل اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کی چاہت کے باوجود قربانی دے دیتا ہے۔ تو مقصد کو پانے کے لیے انسان کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا۔ راستے میں یہ جو لمبا سفر ہے، اس راستے میں ظاہر سی بات ہے تکان بھی ہے، صحیح طور پر صحیح وقت پر کھانے کا نہ ملنا بھی ہے، اور صحیح طور پر نیند کا پورا نہ ہونا بھی ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں۔ تو بہت ساری چیزوں کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور بہت ساری اپنے آپ پر جبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نگاہوں میں مقصد سامنے ہو اور اپنے وہ مقصد کے جو فوائد ہیں وہ سامنے ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں متقی ہمیں بننا ہے، متقی بننے کے لیے ہمیں کیا کہا کہ روزہ رکھو۔ اچھا آپ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت و بندگی کے لیے، ہے نا؟ عبادت و بندگی کے لیے، اور عبادت و بندگی جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، پوجا پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ فائدہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں نماز ہم پر فرض ہے، روزے ہم پر فرض ہیں، تو عبادات کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور عبادات انسان کو متقی بناتی ہیں، اور جب تک ایک انسان صحیح معنوں میں متقی نہ بنے تو پھر عبادات کا مزہ بھی نہیں آتا، اور عبادات کا جو مقصد ہے وہ حل بھی نہیں ہوتا۔ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ فائدہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے، باز رکھتی ہے فحش کاموں سے، فحش اعمال اور افعال سے، والمنکر،
ان تمام اعمال و افعال اور حرکات و سکنات سے جو مناسب نہ ہو، یعنی غیر مناسب، وہ چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے پیمانے پر ہوں، غیر مناسب اور فحش تمام کاموں سے روکنے کا کام کرتی ہے کون سی چیز؟ نماز۔ روزہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ آپ نے قربانی کے بارے میں سنا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقوی منکم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ تو میرے بھائی میں دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبادات سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور عبادات فرض کی گئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ایک انسان متقی بن جائے، اور متقی بن جائے اور اس کے اندر عبادت کرنے کا شوق نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی عظمت کا پاس و لحاظ نہ ہو، اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کے عقاب کا خوف اور ڈر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا عبادات کے لیے پیدا کیا گیا، اور عبادات جب انسان کرے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہو اور اللہ رب العزت سے وہ قریب نہ ہو، ایسا کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت سے جو قریب ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہی عبادت کرے گا، اور عبادت میں پیدا کیا گیا۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ جو پورا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے مستقل طور پر خاص عبادت کرنے کے لیے، اور وہ خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کا کام کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ متقی بنانا، تقوی پیدا کرنا۔ اب آپ دیکھیں، چونکہ رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں روزے سے ذرا ہٹ کر کے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں سب سے پہلا مطالبہ ہم سے روزے کا کیا ہے، اور روزے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے سینے کو پاک کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے ان تمام چیزوں سے جس سے ایک انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے غافل ہو اور سستی کا شکار ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان جب رمضان کے روزے رکھے گا تو متقی بنے گا۔ دوسرا مطالبہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا کیا؟ قرآن پڑھنے کا، قرآن سے اپنے رشتے کے مضبوط کرنے کا، قرآن سے لو لگانے کا۔ کیوں؟ آپ کیوں کا جواب سننے سے پہلے ذرا آیت کریمہ پڑھیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے پہلے مومنوں کو خطاب کیا، رمضان کے روزے کی فرضیت اور تسلی دیتے ہوئے اس کا مقصد بتایا، پھر اس کے کچھ احکام و مسائل بتائے، پھر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ صیام، قرآن۔ اب قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل کیا، کچھ چیزوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا، نازل کیا قرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان۔ اور اس قرآن کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان، ہدایت و گمراہی کے درمیان، حق اور سچ کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان، اچھا اور برا کے درمیان
تمیز کرتا ہے یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن آئین ہے زندگی گزارنے کا، یہ قرآن آلہ ہے اچھا اور برا پہچاننے کا، یہ قرآن راستہ ہموار کرتا ہے بندے کو اپنی حقیقت کے جاننے کا اور اپنے خالق اور مالک کے پہچاننے کا، اپنے خالق و مالک کے منشا کا، اپنی تخلیق کا مقصد بھی بتاتا ہے یہ کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ زندگی کیوں عطا کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے، ایک بارگی مکمل طور پر لوح محفوظ سے جو بیت العزہ میں لا کر کے رکھا گیا وہ رمضان ہی میں رکھا گیا، اور رمضان کی رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ ایک مستقل مضمون ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بارگی مکمل قرآن قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں اتارا۔ اچھا ایک بات یہی یاد رکھیں، شعبان کا مہینہ جب اترا ہے تو 15ویں شعبان کو بھی لوگ کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے 15ویں شعبان کو بھی اترا ہے۔ اس کی حقیقت کا اندازہ قرآن سے ذرا بھی لو لگانے والا شخص کر سکتا ہے۔ قرآن اترا ہے شہر رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ فکس ہو گیا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ 15ویں شعبان یا قدر کی رات ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے اسے اتارا ہے۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ 15ویں شعبان کی ہے یا رمضان کے قدر کی رات ہے؟ اس کا فیصلہ آگے سورہ قدر میں اللہ نے کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ قدر کی رات کب آتی ہے؟ شعبان میں آتی ہے یا رمضان میں؟ صحیح بخاری کی روایت پڑھ لیجئے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر کو تلاش کرو۔ قرآن نازل ہوا رمضان میں، اور رمضان ایک بارگی جو اترا ہے، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت 23 سالہ دور نبوت میں اللہ رب العزت بذریعہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتا رہا۔ تو جو رمضان المبارک میں یہ اترا اور وہ مبارک رات میں اسے ایک بارگی اتارا گیا بیت العزہ میں، تو وہ رات کون سی تھی؟ مبارک رات تھی، لیکن وہ مبارک رات کس مہینے میں ہے؟ قرآن اترا ہے رمضان میں، تو رات ہوگی رمضان میں۔ اور اس رات کو قرآن نے کیا کہا؟ ایک جگہ لیلۃ المبارکہ کہا، ایک جگہ لیلۃ القدر کہا۔ اب لیلۃ المبارکہ ہی لیلۃ القدر ہے، اب ان دونوں کو دو نام ہیں الگ الگ، اس کی تعیین اور تصریح حدیث میں ہو گئی۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حدیثیں موجود ہیں جس میں واضح ہو گیا کہ قدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ خیر وہ ایک مستقل مضمون ہے تو نہیں جانا چاہتا۔ تو پہلا مطالبہ روزے کا، دوسرا قرآن۔ دیکھیں قرآن اور روزہ، صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کوٹ کیا ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے قیامت کے دن بندے کی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کتنا سنہری موقع دیا ہے۔ کاش ہم اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو، اس کی افادیت کو سمجھ پاتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ حدیث میں ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ قرآن، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ ہم دیکھیں اپنے ماحول میں نذرانہ دے دے کر کے اپنے پیروں کو اور اپنے جن کو پوج رکھا ہے ان سے امید لگاتے ہیں کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، یہ ہمیں چھڑائیں گے، سفارش کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔
بھائی شریعت نے جن جن اشخاص کو یعنی شخصیات کو اور جن جن چیزوں کو سفارشی بنایا ہے اور واضح طور پر کتاب و سنت میں واضح ہے، ان چیزوں کو، ان شخصیات کو، ان خوبیوں کے ساتھ ہم سفارشی بنانے کی ترکیب اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہے ہی ہم چور، ہم کام چور ہیں، ہم سست ہیں، ہم غافل ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کچھ عمل کریں، ہم نہیں چاہتے، ہم شارٹ کٹ جنت چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے نذرانہ ہفتے میں، مہینے میں، 6 ماہی، سالانہ پیش کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور کچھ پیسے یوں ہی دے کر کے منتھلی یا نذرانے کے طور پر جنت کا ٹکٹ لے لیں، اور جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ان کے باپ کی ہے۔ جنت کی ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، اللہ کے علاوہ جنت پر حق کوئی اور نہیں رکھتا، چاہے کہ انبیاء ہوں، انبیاء کے سردار، رسولوں کے تاج، فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے ٹھیکیدار نہیں۔ جنت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جگہ دے گا، سب سے پہلے داخل کرے گا، سب سے پہلے ان کے لیے کھلے گی، دروازے ان کے لیے منتظر ہوں گے، سب کچھ بچا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں اپنے عمل کی بدولت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی؟ آپ نے فرمایا والا انا، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنے فضل میں، بفضلہ و برحمتہ، اپنے فضل میں، اپنے رحمت میں اگر مجھے ڈھانپ نہ لے تو جنت کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، یہ بخشوا لیں گے، وہ بخشوا لیں گے، نہیں میرے بھائی، میرے دوست، اعمال کیجئے، افعال کیجئے، اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، منہیات سے اپنے آپ کو روکیے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، شیطنت سے، تمام قسم کی ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ نے شریعت میں روکا ہے، ان تمام چیز سے رکیے۔ یہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اچھے اعمال کیجئے، یہ ذریعہ ہوں گے رب کی رحمت کا، رب کی رضا کا، رب کی رضا اور رب کی رحمت یہ سبب ہوں گے جنت میں داخلے کا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے میرے بھائی، میرے دوست، کہ یہ قرآن، یہ روزے سفارش کریں گے۔ اب یہ قرآن، یہ روزے کیسے سفارش کریں گے، یہ ہمیں نہ بتایا گیا، نہ ہم جانتے ہیں۔ آج یہ زبان بول رہی ہے، کل یہ ہاتھ بولے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے زبان بول رہی ہے، اللہ کا حکم ہوگا، زبان پہ لاک لگ جائے گا، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، ایسے روزہ بولے گا، سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اس کو دماغ پہ نہ تولیے گا، اللہ اس کے رسول نے کوئی بات کہہ دی، دماغ میں آئے، عقل قبول کرے تب بھی، نہ عقل کرے قبول کرے تب بھی، ہمارا ایمان 100% ہونا چاہیے۔ حدیث واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، الصیام القرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آگے ہے نعم بھیا کل سے لا لازم يشتري من برا، والله أول تقريبا قبل 2 35 أو 40 ريال،
والله بس سيارة مشكلة بس ماله هذا إبراهيم هزازي ما عندي موجود بس لا استخدم برا. بھائی صاحب تھوڑا سا حیاک اللہ حیاک اللہ. بھائی صاحب بیچ میں بات کٹ گئی. اصل میں آج میں نے غلطی کی کہ میں آج آفس میں بیٹھ گیا. اب آئندہ میں آفس میں نہیں بیٹھوں گا. آج پہلی بار میں آفس میں بیٹھا اور 2-3 لوگوں نے مجھے ڈسٹرب کیا ہے اور آج ذہن بن نہیں پایا کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بہرحال معاف کیجئے گا اور وعدے کے مطابق تو مجھے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب میں کیا کروں. غلطی میں نے یہ کی کہ میں یہاں بیٹھ گیا. خیر کوئی بات نہیں. اور اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ لوگوں کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. تو میں کہتا اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے کچھ آداب بتائے ہیں, کچھ شروط ہیں اور ساری چیزیں ہیں, ان تمام کو ملحوظ رکھیں. فائدہ کیا ہوگا, متقی بنیں گے. اللہ رب العزت نے آگے چل کر کے قرآن کے نزول کا مہینہ بتایا, پھر قرآن کی کچھ صفات بتائیں, کچھ مقصد بتائے اور ہدی للناس کہہ کر کے اس کا مقصد واضح کر دیا. تو اس نقطے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان میں بالخصوص قرآن سے ایک گونا رشتہ ہونا چاہیے. عام دنوں میں بھی ہر لمحہ ہمیں قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. جو لوگ قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو لوگ جس حد تک اپنے رشتے کو قرآن سے کاٹ کے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت بھی اپنے سے کاٹ کے رکھتا ہے. ایسے لوگوں کی دنیا سرخروئی اور عزت سے سرشار نہیں ہو پاتی. صحیح بخاری کی حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ رب العزت اسی کتاب قرآن مقدس سے کچھ قوم کو, کچھ لوگوں کو عزت اور سرفرازی عطا کرتا ہے اور اس کے برخلاف کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ نماز پڑھ, وہ قرآن سے رشتے کو مضبوط رکھتے تھے, اللہ نے انہیں عزت دی, مقام دیا, رہتی دنیا تک لوگ ان کا نام عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ لینے پر مجبور ہوں گے. جن کے اندر ذرا بھی ایمانی خوبو ہوگی. باقی میں غیر مومنوں کی بات نہیں کرتا, بد نصیبوں بد قسمتوں کی بات نہیں کرتا. اہل ایمان بد قسمت نہیں, کیا نام خوش قسمت ہیں. اہل ایمان خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں تمام لوگوں میں سے چن کر کے ایمان والوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے وہ بندے تھے جنہوں نے قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھا, قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا, قرآن کی روشنی میں زندگی گزاری. تو اللہ رب العزت نے انہیں عزت بھی دی, سرفرازی بھی دی اور دنیا میں بھی عزت و مقام دیا, آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ جاری کر دی. اور ہمیں قرآن ہمارے پاس تو ہے لیکن ہم نے قرآن سے وہ رشتہ نہیں رکھا اور وہ تعلق نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا. اس لیے آج ہم ذلیل بھی ہیں, خوار بھی ہیں, شکست و ریخت سے دوچار بھی ہیں. کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم رو تو رہے ہیں, چلا تو رہے ہیں, بلبلا تو رہے ہیں, بیماری کا شکوہ تو کر رہے ہیں, مگر اس بیماری اور اس بیماری کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے. میرے بھائی قرآن سے قریب ہو جائیے, اس میں ہم اپنی بیماری کو بھی جان لیں گے اور اپنی بیماری کے علاج کو بھی جان لیں گے اور اپنی بیماری کے اس جو قرآن تشخیص کرے گا جو علاج, اس علاج کو جب ہم کر گزریں گے یقین جانیں ہم ایسے شفایاب ہو جائیں گے جیسے کبھی بیماری نے ہمیں چھوا ہی نہیں تھا.
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اب آپ بتائیں یہ شفا جسمانی بیماری کی بھی شفا اس کے اندر موجود ہے، روحانی بیماری کا علاج بھی موجود ہے، دنیاوی بیماری کا بھی اس میں علاج ہے، اخروی بیماری کا بھی علاج ہے۔ دنیاوی طور پر دنیاوی خیر و خوبی کے مواقع اس کے اندر موجود ہیں، اخروی خیر و خوبی کے مواقع بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس میں غوطہ زن ہوں، اس کو کھنگالیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر پڑھ سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھائی دوستو تیسری بات ہے اللہ رب العزت نے جو مطالبہ کیا ہے، باتیں کچھ رہ گئی لیکن میں اب باتوں کو سمیٹوں گا ایک آخری بات کہہ کر کے۔ آگے چلتے چلتے اللہ رب العزت نے چوتھی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دیکھیں جب رمضان کی فرضی تذکرہ کیا، مقصد بتایا، تو کچھ احکام و مسائل بیان کیے، پھر قرآن کا تذکرہ کیا، نزول کا، اس کے مقصد کا، پھر چل کر کے رمضان کے روزوں ہی کے احکام و مسائل بیان کیے، پھر آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ کیا، اور دعا ہی عبادت ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ عام عبادت کا تذکرہ کیا اور خاص عبادت کا تذکرہ کیا، یعنی عبادت ہی عبادت ہے، پیدا بھی تو کیا ہے عبادت کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت کریمہ مستقل ایک مضمون کی حیثیت رکھتی ہے، اس پر مستقل محاضرہ ہونا چاہیے، اور ہوتا رہتا ہے، ہوگا بھی اور ہوا بھی ہے۔ میں نے بھی پچھلے سال رمضان میں کیا تھا، اور گاہے بگاہے موقع گفتگو آتی رہتی ہے، تو اس میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان کا میں اللہ رب العزت نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ عبادت جہاں اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کی جو اصل روح ہے دعا۔ اب دعا کی جب بات آئے تو جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر کنڈیشن میں ایک بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکشن جوڑے، کوئی واسطہ نہیں۔ واسطے کا تصور بھی توحید میں خلل کی بنیاد ہے۔ ایک انسان کی توحید پرفیکٹ ہو اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے نماز میں یا نماز کے باہر، گھر میں یا مکان میں، مسجد میں یا بازار میں، بیماری میں یا شفا کی حالت میں، مقیم کی حیثیت سے ہو یا مسافر کی حیثیت سے، بیمار ہو یا صحت مند، عبادت میں مشغول ہو یا دنیا میں، جس بھی موقع پر، جہاں بھی ہو، جب بھی بات دعا کی آئے تو اللہ رب العزت نے دو ٹوک فیصلہ یہاں سنا دیا ہے کہ دوران دعا عابد اور معبود کے درمیان، دعا جو کر رہا ہے، جس سے کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان تیسرے کسی کی گنجائش مطلق نہیں ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اور یہ نقطہ وہی لوگ سمجھ پائیں گے جنہیں اللہ نے توحید سمجھائی ہو۔ توحید اگر سمجھ میں نہ آئی، یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، جو لوگ اللہ رب العزت سے دعا کے درمیان واسطہ کے قائل ہیں، وہ تمام مواقع پر واسطہ کیوں نہیں لگاتے؟ جب الگ سے دعا کریں گے، بیوی مانگیں گے، بچہ مانگیں گے، روزی مانگیں گے، شفا مانگیں گے، اور کوئی چیز مانگیں گے، تب کہیں گے اللہ نبی کے واسطے، اللہ پیر کے واسطے، اللہ اس کے واسطے، اللہ اس کے واسطے۔
تو اگر اللہ رب العزت بغیر واسطے کے نہیں سنتا، نہیں دیتا، تو جب آپ الگ سے مانگتے ہیں تبھی یہ کنڈیشن ہے، یہ مجبوری ہے۔ آپ نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، آپ نہیں کہتے ہو کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا پیر عبد القادر جیلانی کے واسطے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صدقے طفیل میں۔ تو اگر نماز میں صراط مستقیم مانگتے ہوئے آپ کو اللہ رب العزت کے بیچ میں کسی اور کو لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جو سب سے بڑی چیز آپ نے مانگی ہے ہدایت صراط مستقیم کی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہوئے آپ کو وسیلے کی سیڑھی کی ضرورت کیوں پڑتی؟ باتھ روم جاتے ہو شیطان سے پناہ مانگتے ہو، کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مسجد جانے لگے کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کوئی صدقہ کوئی طفیل نہیں، کوئی واسطہ کوئی سیڑھی نہیں۔ آپ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی واسطہ کوئی سیڑھی نہیں۔ سجدے میں گئے کہا اللہ مغفر لی، سجدے سے آپ نے سجدے میں دعائیں کی، جو عام جو دعائیں مسنون ہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کی، کوئی سیڑھی نہیں۔ وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کیوں نہیں بیچ میں واسطہ لگایا؟ خواجہ معین الدین چشتی کو آپ نے کیوں نہیں پکارا، کیوں نہیں بیچ میں رکھا، کیوں نہیں واسطہ لگایا؟ اگر واسطہ ضروری ہے تو پھر ان چند خاص مواقع ہی پر کیوں، دیگر مواقع پر کیوں نہیں؟ اور اگر دیگر مواقع پر نہیں تو پھر ان مواقع پر بھی نہیں۔ اگر ان مواقع خاص مواقع پر اللہ رب العزت بغیر ان واسطوں کے، بغیر ان وسیلوں کے، بغیر ان سیڑھیوں کے، بغیر ان ذرائع اور وسائل کے سنتا ہے، تو دیگر مواقع پر وہ کیوں نہیں سن سکتا، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس آیت کریمہ کا اگر پس منظر پڑھیں گے، خلفیہ، بیک گراؤنڈ، تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ دیکھیں یہ سمجھ میں باتیں ان کی آتی جنہیں اللہ توفیق دے دے توحید سمجھنے کی۔ جب تک انسان توحید کو سمجھ نہ سکے تب تک یہ وسیلوں کے چکر میں اور اس چکر کے چکر میں پڑتا رہے گا۔ دیکھیں میری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان ہستیوں اور ان شخصیات کی توہین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ اچھا ایک بات بتائیں، بعض لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ لوگ مخالف ہیں، نبی کو نہیں مانتے اور اولیاء کو نہیں مانتے، اتقیاء کو نہیں مانتے، اصفیاء کو نہیں مانتے، ان کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی اصول ہے تو ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ہم نے کبھی الزام نہیں لگایا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، وہ لوگ در حقیقت اللہ رب العزت کو اللہ صحیح طور پر نہیں مانتے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا وہ اقراری ہو، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا خالق و مالک مدبر و منتظم سمجھتا بھی ہو، اور وہ اللہ رب العزت سے مانگے تو کہے کہ اللہ تو سنتے ہی نہیں، اللہ تو دیتے ہی نہیں، جب تک بیچ میں کسی کو نہیں لگائیں گے اس کے مقرب بندوں کو۔ وہ اپنے مقرب بندوں کا محتاج ہے، اسے ضرورت ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کب پڑھیں گے اس کو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کب کام آئے گا یہ توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بات آگے نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ، خلفیہ، پس منظر پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پس منظر کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ بندے وہ بات آگے نکل جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک طرف روزہ، دوسری طرف قرآن، پھر دعا، پھر اس کے بعد احکام و مسائل کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ تین کام اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، یہ تین اہم موٹے مطالبے ہیں۔ پھر اس میں شق نکلتی ہے، شعبے نکلتے ہیں، بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جاتا، اور اسی میں میرا ٹائم زیادہ ہو گیا بہرحال۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، 45 منٹ ہو گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، اگر کوشش تو یہی کی گئی ہے اللہ ان کہی گئی باتوں میں قبولیت کا رنگ ڈال دے، اور قبولیت کا رنگ وہ رنگ ہو جو عملی جامہ پہنانے پر مجبور کر دے، جو عملی جامہ پہنانے کے راستے کو ہموار کر دے۔ اور پھر مولا اس کو تو قبول فرما، جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں کر سکیں تو انہیں قبول فرما، اور قبولیت کا بھی ایک ایسا الگ رنگ ہو کہ ایک طرف جہاں تیرے دربار میں اجر و ثواب اور نیکیاں، تیری رضا، تیری خوشنودی، تیری رحمت کا ذریعہ سبب بن جائے، وہیں یہ قبولیت مزید اچھے اعمال کرنے پر ہمیں ابھارے۔ اللہ ہمیں حسن عمل، حسن خاتمہ کی توفیق دے۔ مولا جب تک رکھ، حالت توحید، حالت اسلام پر رکھ، اپنی اطاعت و عبادت میں مشغول رکھ۔ مولا جب اٹھا تو انہی تمام خوبیوں اور صفات کے ساتھ اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔